السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دھوکے کے 32 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ہادی تاشا کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میٹنگ ارینج ہو گئی ہے، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، تم کہاں رہ گئی ہو، کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تاشا کہتی ہے کہ میرے پاؤں میں موچ ہے اور آج میں آفس نہیں آئی، تو ایسا کرو تم میٹنگ اٹینڈ کر لو، ویسے بھی یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اتنی دیر میں میٹنگ جب فنش ہو جاتی ہے تو ہادی کو کال آتی تاشا کی، وہ کہتا ہے کہ تم کہاں پر ہو، اور ویسے بھی میٹنگ تو ختم ہو گئی ہے، تو کہتی ہے میری کیبن میں آؤ۔ جب یہ بات کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ہادی کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ اتنی دیر میں جب ہادی آتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ میرے پاؤں کو کچھ نہیں ہوا اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تم میرے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہو یا نہیں، لیکن تم نے تو میٹنگ بہت اچھی کی ہے۔ ہادی جب یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا، میرا یعنی کہ تم امتحان لے رہی تھی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر احمد کومل کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر پھر سے ہمدردی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک بزنس کے بارے میں سوچا ہے، بہت ہی اچھا ہے، اور میرے خیال سے تمہارے پیسے وہاں پر انویسٹ کر دینے چاہیے اور دیکھنا پھر ہمیں کتنا زیادہ پروفٹ ہوگا اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، ساتھ گاڑی کا بھی بتاتا ہے۔ کومل کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ لگا آج کل مارکیٹ بہت ڈاؤن چل رہی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ پروفٹ ہوگا۔ یہ بات سن کر احمد کو غصہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف تاشا ایک لیٹر لے کر ہادی کے پاس آتی ہے۔ جب ہادی وہ لیٹر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم کہیں پر جا رہی ہو ملک سے باہر، یہ کب ہو گیا؟ تاشا کہتی ہے کہ میں اکیلی نہیں بلکہ تم بھی میرے ساتھ جا رہے ہو اور یہ ایک بزنس میٹنگ ہے اور تم یہ اٹینڈ کرو گے اور پھر دیکھنا تم کہاں سے کہاں چلے جاؤ گے۔ لیکن ہادی نہیں مانتا، وہ اسے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بھی ایسے ہی بولتی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ وہ سچ کا ساتھ دیتی ہے، تبھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تاشا کہ یہ میٹنگ تمہارے لیے بہت اچھی ہے، اب تم کومل سے دور ہی رہو۔ دوسری طرف کائنات بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اپنی بچی کے سرجری کی وجہ سے، تبھی وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کہیں جاب بھی نہیں ملی اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں کیا کروں۔ کومل یہ باتیں سن کر بیچاری پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے پیسے لے لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، احمد سے بات کرنا ہے۔ اتنی دیر میں احمد کی امی کومل کو بلا لیتی ہے اور پھر سے کائنات کے خلاف بھڑکاتی ہے، لیکن کائنات کہتی کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ کومل کہتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کائنات جاتی ہے احمد کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ میرے پاس سرجری کے پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی اب میری جاب ہے، تم مجھے اس گھر میں لے کے آئے، تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کے کچھ اخراجات اٹھاؤ، ویسے بھی کب سے میں ہی اس گھر کو چلا رہی ہوں۔ احمد کہتا ہے کہ یہ کیا تم بار بار مجھے تانا دیتی رہتی ہو اور میرے پاس کون سا پیسے ہیں جو تم مجھے ایسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں دے نہیں رہا۔ یہاں پر ہادی اپنی امی کے ساتھ بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے، تبھی وہ دونوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ آج کل تمہاری پروان بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ایسے تو نہیں تھے، اب تو تمہیں کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بس میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف یہاں پر احمد آتا ہے اور کائنات کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تمہارا انٹرویو ہے لائف، جلدی سے اٹھو اور میں بچی کو سنبھال لوں گا۔ یہاں پر کائنات اپنا انٹرویو دینے لگ جاتی ہے اور احمد دوسری طرف عائشہ کو سنبھال رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی دیکھتا ہے کہ کب اس کا انٹرویو ختم ہو۔ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو کائنات کہتی ہے کہ انٹرویو تو ہو گیا، اب وہ مجھے بتائیں گے کہ نیکسٹ انٹرویو کب دینا ہے، میرا ویسے دل نہیں مان رہا ہے اس جاب کرنے کو۔ احمد کہتا ہے کہ یہ جاب تمہارے لیے بہت ہی اچھی ہے، بلکہ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور تم مجھے ایسے کہہ رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں احمد کومل کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنی اچھی جاب دلوائی ہے لیکن وہ تو ناشکریہ ہے اور میرا بالکل بھی شکر ادا نہیں کر رہی۔ تبھی کومل اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، آخر تم بھی تو اس کے باپ ہو نا۔ احمد کہتا ہے کہ کیا تم اس کی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، زیادہ نہ بولا کرو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہتے کہ اتنی دیر میں کائنات آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے اگلے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا ہے لیکن میں جانا نہیں چاہتی، بچی کو کون سنبھالے گا۔ تبھی کومل یہ رسپانسبلٹی لے لیتی ہے۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو عائشہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کومل بھی پریشان ہوتی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ اتنی دیر میں احمد کے ابو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچی کی طبیعت تو بہت زیادہ خراب ہے، کہاں ہے سب ہے۔ شاپنگ سے جب احمد کی امی واپس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے سر ڈال گئی ہے، اگر اسے جانا ہی تھا انٹرویو دینے تو اپنی بچی کو تو دیکھ کے جاتی۔ یہاں پر کومل اور احمد کے ابو بچی کو لے کر ہاسپٹل آ جاتے ہیں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فوراً سرجری کے لیے کہتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ دیکھیں پہلے سے ہی ڈیٹ دی گئی تھی۔ جب یہ بات سنتی ہے تو کومل سائن کر کے کہہ دیتی ہے آپ سرجری کریں۔
थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है और बताती है कि सर्जरी कामयाब हो गई है और अब आयशा की भी तबीयत ठीक है। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। यहाँ पर अहमद भी आ जाता है जो कि लाहौर गया हुआ होता है। अपनी अम्मी को देखता है तो उसकी अम्मी कहती है कि देख लो कोमल रात से आई हुई है, भला मुझे ही बता देती, तुम्हारे बाबा को ले आई है, अब पता नहीं वो कहाँ होंगे, उन्हें बुलाओ और तुम घर पर लेके चले जाओ। दूसरी तरफ इंटरव्यू से फारिग होकर कायनात भी हॉस्पिटल आती है और कोमल का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करो, और अहमद से तो मुझे ऐसी तवक्का ही नहीं थी। कोमल कहती है कि मुझे पता लगा कि माँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तुम नहीं थी, बस फिर भी मैंने ये डिसीजन ले लिया, बस अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हुआ। दूसरी तरफ कामी भी कोमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि आप तो मेरी मोहसिन है, पहले हादी ने हमारी मदद की, अब आपने। यहाँ पर अहमद ढूंढता अपने अब्बू को आते हैं, तभी वो नमाज़ अदा कर रहे होते हैं तो उनका वेट करने लग जाता है। इतनी देर में वो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ही उनकी जान निकल जाती है। अहमद जब ऐसे देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। यहाँ पर हादी जब घर आता है तो उसकी अम्मी बताती है कि कोमल के ससुर की डेथ हो गई है, उन पर तो एक से बढ़कर एक मुश्किलात आ रही है, कायनात की बच्ची भी हॉस्पिटल है। हादी ये सब बातें सुनकर परेशान सा हो जाता है कि ताशा कहती है कि अब हमारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, पहले भी बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ था कायनात की अम्मी के मरने पर, और अब तुम लोगों में से कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा, ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे लोग कुल पढ़ के जाते हैं कि अहमद की अम्मी शुरू हो जाती हैं कायनात को और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकती थी और वो भी देखो ऐसे लेके चली गई कोमल। कायनात कहती है कि वो सिर्फ मेरी बच्ची नहीं है, आप लोगों की भी पोती लगती है और बोलने से पहले सोच लिया करें। अहमद कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम हॉस्पिटल जाओ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।